تعلق مضبوط نہ ہونے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، تو پھر یہ چیزیں قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہو، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے اس میں اس کو سوچنے کی، اس کے اوپر فکر کرنے کی، اس کو سوچنے کی عادت پڑی ہوئی ہو، تو پھر یہ باتیں جو ہے یہ ہوا کی طرح اڑ جاتی ہیں، یہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جبکہ خیالات کی، انسان کے جو خیالات کی رو ہے، پچھلی مرتبہ میں عرض کر رہا تھا کہ خیالات کی رو کو رخ بدلو۔ ہر وقت دل و دماغ کے اوپر جو خیالات مسلط ہیں وہ سب لذت حاصل کرنے کے ہیں، راحت حاصل کرنے کے ہیں، دنیا کے منافع حاصل کرنے کے ہیں۔ ان سے اپنے خیال کو اس طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کی طرف، اس کی خالقیت کی طرف، اس کے انعامات کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف، اس کی طرف دھیان کو پلٹاؤ، اور ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے۔ دل میں جو خیالات آئیں، وسوسے بھی آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے، اس کی محبت کے، اس کے انعامات کے وسوسے آئیں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ تو جب یہ خیالات کی رو اس طرف پلٹتی ہے، خیال تو آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ خانہ خالی رہ دیو می گیرت، اگر خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے یاد سے خالی ہو گئے، تو پھر شیطانی خیالات آئیں گے، شیطانی وساوس آئیں گے۔ اسی لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ارے بھائی، نہ اس میں کوئی محنت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت لائق ہوتی ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جا رہے ہو نا، چل رہے ہو، تو جاتے ہوئے چلتے ہوئے کوئی ذکر زبان پر لے آؤ، کوئی حافظ ہے تو تلاوت کرتا رہے، کوئی درود شریف پڑھ لو، کوئی سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو۔ چلتے پھرتے عادت ڈالو کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ شروع میں صرف زبان تر ہوگی، لیکن جوں وقت گزرے گا اور عادت پڑے گی تو وہ زبان تر ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دل بھی اللہ کی یاد سے تر ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا حاصل، زبانی ذکر کرنے سے کیا، جبکہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال نہ ہو، تو یہ خیال بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، اگر یہ سیڑھی نہیں چڑھو گے تو آگے کی منزل پر تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو شروع میں زبان ہی کو تر رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو رفتہ رفتہ یہ بھی ہونے لگے گا کہ بھئی سبحان اللہ تو پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ تو پڑھ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے؟ تو ذہن اس طرف جانے لگے گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پھیلی ہوئی کائنات ہے، اس میں اس کے تجلی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے، وہی کارساز ہے، وہی ملک کی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ یہ خیالات پر رفتہ رفتہ آنے لگیں گے، اور پھر یہ ہو جائے گا کہ آدمی کو چلتے پھرتے بھی اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہوگی، اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا۔ تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر دوسرے خیالات
کم پڑ جاتے ہیں، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سر، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یوں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قدم قدم پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ایسا کر لو۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بیماری کے عالم میں جو مرض وفات تھا اس میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے رہتے تھے، تو اس حالت میں کبھی کوئی آدمی آ کے کوئی دوا کے لیے کوئی بات کہہ دی یا کوئی ایسی، تو کبھی ہاتھ مختصر جواب دیتے۔ جب زیادہ دیکھا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ فرمایا، کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو، کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں تو مشغول کچھ بھی نہیں، بستر پہ پڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ پاؤں چل نہیں رہے، لیکن فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ تو مشغول کاہے سے ہیں؟ مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے فکر سے، اس کی یاد سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے ذات کے ساتھ یہ تعلق عطا فرما دے تو پھر یہ سارے جو جھنجٹ ہیں غیبتوں کے اور برائیوں کے اور حب جاہ کے اور حب مال کے اور حب دنیا کے اور بد نظری کے، اور یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کل حضرت مجدود صاحب فرماتے ہیں کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ تو پھر یہ ساری کائنات میں ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے، وہ ایک ہی چیز، ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے، انسان کے سامنے پھر کوئی اور چیز نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا جلوہ، اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر، اسی کی یاد، اسی کی فکر، اسی کی نعمتوں کا شکر۔ اور اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو اس تکلیف کے اوپر بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے اس کی مشیت کا ایک حصہ ہے، اور اس مشیت کے اندر ہی مصلحت ہے، مجھے اس پر اجر مل رہا ہے۔ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ مجھے اجر عطا فرماتے ہیں، کوئی مجھے تشویش لائق ہوتی ہے تو اس پر بھی وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو تکلیف کی حالت ہو یا راحت کی حالت ہو، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے انسان کا دل آباد رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے جو انسان کو ان ساری گناہوں سے بچاتا ہے۔ کہاں کا عجب، کہاں کا تکبر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان لگ گیا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، تو پر کہاں کا عجب اور کہاں کا اپنی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمتوں کا استحضار کرنے کے نتیجے میں کبھی آدمی کے پر خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ جو قابل ذکر ہو، سب کچھ ان کی عطا ہے۔ میرے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرض وفات سے کچھ دن پہلے ایک دن کبھی کبھی حضرت شعر بھی فرماتے تھے، تو ایک شعر فرمایا تھا، اور وہ اس کی حالت کی تصویر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سب کے لیے اپنا حال بنا دے اپنی رحمت سے۔ فرمایا کہ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں تو ہر وقت تیرے جمال، تیرے کمال میں، تیری ذات میں محور مگن ہوں۔ تو مجھے یہ کام فرصت رکھی ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میری کیا حقیقت ہے اور میں کتنا بڑا ہوں اور کتنا چھوٹا ہوں۔ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جب
اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط فرما دیتے ہیں، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے ہر وقت، ہر آن، ہر وقت، ہر آن، ہر کام میں۔ بظاہر آدمی دنیا کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور بظاہر وہ دیکھنے میں وہ کام کر رہا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت میں اندر اس کا باطن، اس کا خیال، اس کا دھیان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ دست بیار و دل بیار و دست بکار، کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خلفاء میں سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے میں، امرتسر میں ان کا مدرسہ تھا، تو وہاں ایک مرتبہ حضرت کے کچھ خلفاء کا اجتماع ہوا، جس میں خود حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور حضرت مجذوب صاحب جو حضرت کے بڑے عاشق زار قسم کے خلیفہ تھے، اور تخلص بھی مجذوب تھا اور کچھ ادائیں بھی مجذوبانہ تھیں، تو ان کا اجتماع تھا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کھانے کی دعوت کی ہوئی تھی، تو کھانا ہوا، کھانے کے بعد وہ آم کا موسم تھا، آم لائے گئے، سب نے آم چوسے، اور اسی دوران حضرت مجذوب صاحب چونکہ شاعر آدمی تھے تو شعر بہت سناتے رہے، غزلیں بھی سناتے رہے، کچھ ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا۔ آخر کار جب کافی دیر مجلس گزر گئی تو حضرت مجذوب صاحب نے فرمایا کہ بھئی بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی، یعنی اس کھانے پینے میں، اس دعوت میں، اس مجلس میں، ہنسی مذاق میں کس کس کو غفلت ہوئی۔ غفلت کے معنی یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا۔ تو بہت نے کہا کہ جی ہم سبھی اس وقت تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں اور اس چیز میں لگے ہوئے تھے۔ فرمایا الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی، یعنی اس ہنسی مذاق کے ماحول میں بھی، اس کھانے پینے کے ماحول میں بھی، اس دوستانہ مجلس کے ماحول میں بھی الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی۔ کیا معنی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا۔ اس ہنسی مذاق کی مجلس میں جو لطف آ رہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اور اس کی عطا ہونے کے ناطے اس کا شکر ادا ہو رہا تھا کہ اللہ آپ نے یہ اچھی مجلس عطا فرمائی ہے، اچھا کھانا عطا فرمایا ہے، اچھی لذتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ الحمدللہ قطع نہیں ہوا تھا، جڑا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ کیفیت ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناممکن بات ہو، کوئی محال چیز ہو، ناممکن العمل ہو جاتی ہے، اور ہوتی کس طرح ہے کہ مشق سے، بار بار کرنے سے، ایک چیز کے تکرار سے پھر وہ عادت بنتی ہے، اور عادت جو ہے وہ پھر آخر کار فطرت ثانیہ بن جاتی ہے انسان کی، کہ اس میں ہر کام کے ساتھ دوسرا عمل بھی۔ یہ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دعائیں سکھائیں کہ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو یہ پڑھو، اور باہر نکل رہے ہو تو یہ پڑھو، بستر سے اٹھو تو یہ پڑھو، مسجد کی طرف جا رہے ہو تو یہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو یہ پڑھو، نکل رہے ہو تو یہ پڑھو، بازار میں جاؤ تو یہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو، پانی پیو تو۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ تاکہ یہ کام بھی کرتے رہو اور ان کاموں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی جوڑتے رہو۔ ہر لمحے، ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑے وقفے کے بعد رجوع اسی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عطا فرما دیا، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ایسا کر دیجئے۔ یہ سارا دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادعیہ معصورہ، یہ انتہائی عجیب و غریب
نسخہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو عطا فرما دیا ہے اپنے اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے کا۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ کام کچھ بھی کر رہا ہو انسان، لیکن اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں ہو، تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری گناہ اور ساری معصیتیں اور منکرات یہ دھوئیں کی طرح اڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پھر انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے، اس کے ذکر و فکر کے۔ اور یہ چیز جو ہے بھائی، ایک تو مشق سے حاصل ہوتی ہے، دوسرے صحبت سے حاصل ہوتی ہے، کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں وہی کیفیت ہمارے اندر بھی آ جائے گی۔ اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو غافل ہیں، اللہ بچائے غفلت میں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، موت کا دھیان نہیں ہوتا، اور وہ غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ ہر وقت کی نشست و برخاست ہوگی، تو پھر وہی غفلت ہمارے اندر بھی آئی۔ صحبت کا انسان کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، لہذا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، مجلسیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ایمان کی بات کر لیں، کچھ دیر ایمان کا عمل کر لیں۔ تو یہ اس لیے کہ یہ مجلسوں کا اور انسان کی صحبت کا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے، جن کا رشتہ اپنے سے جوڑا ہوا ہے، اور جتنی صحبت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ رنگ اپنے اندر بھی پیدا ہوگا۔ تو اور دوسرے مشق کرنے سے، کہ اکثر و بیشتر جو اپنے ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے آ رہی ہیں، ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کا دھیان کیا جائے کہ دیکھو میرے مولا نے میرے لیے کیا کچھ مہیا کر رکھا ہے۔ تو بس اس طرح رفتہ رفتہ انسان کے اندر یہ صفت آنے لگتی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ صفت ان دو عملوں سے، یعنی ایک صحبت سے اور دوسرے مشق سے آتی ہے، لیکن اس طرح آتی ہے کہ غیر محسوس انداز میں آتی ہے۔ یعنی وہ ترقی ہوتی ہے، لیکن ترقی جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتی، لیکن جب آدمی لگا رہتا ہے تو وہ ترقی ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال حضرت یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، تو عمر بڑھنے کے ساتھ ہر روز ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہر روز ناپے کہ کل میں کتنا انچ تھا اور آج کتنا انچ ہوں، تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا فرق، لیکن ہو رہی ہے ترقی، بڑھ رہا ہے آگے کی طرف۔ تو وہ محسوس جب لگا ہوا ہو، محنت میں، کوشش میں، الذین جاہدوا فینا میں داخل ہو اور کوشش میں لگا ہوا ہو، تو پھر ترقی ہوتی ہے، اگرچہ اس کو محسوس نہ ہو۔ اور اگر محسوس نہ ہونا ہی اس کے حق میں رحمت ہے، کیونکہ اگر محسوس ہونے لگے بہت زیادہ تو اللہ بچائے کبھی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، لہذا وہ محسوس نہیں ہوتا۔